إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جن کی محنت، قربانی اور کوشش سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس اس وقت یاد کرو اے ہمارے پیغمبر تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام لوگوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے احساس ذمہ داری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس کی شرح میں بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت نقل کی گئی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں
اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4 مقامات پر، جس کو تکرار کے ساتھ کہا جاتا ہے، کئی ایک احادیث ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موقعوں پر بخاری شریف کے اندر الگ الگ باب کے اعتبار سے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن مجید کو پڑھو، اقرا علی القرآن۔ تو میں تعجب سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھوں؟ وعلیک انزل، اقرأ علیک القرآن وعلیک انزل، آپ کے سامنے میں قرآن مجید کو پڑھوں، حالانکہ قرآن مجید کو تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کو کسی اور کے سامنے کسی اور سے سنوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء، جو میں نے سورہ شروع میں پڑھی ہے، میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا، اور سورہ نساء شروع سے میں پڑھتا گیا یہاں تک کہ جب سورہ نساء کی اس آیت میں پہنچا جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کو پڑھا ہے، وہ آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت میں پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا، حسبک الآن، حسبک الآن، اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تعجب سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ میں نے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جو ہے بہ رہے ہیں، اللہ اکبر، آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس آیت میں اور اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کا احساس کتنا زیادہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ آپ کو ذمہ داری کا کتنا بڑا احساس ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اس کو اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف ہی کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رو رہے ہیں، اور آپ نے کہا، حسبک الآن، اے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ، اب اس کے آگے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعا نوح یوم القیامہ، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس سے سوالات ہو رہے ہیں؟ یہ پیغمبروں سے سوالات ہو رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے اور ان کے ماننے والوں سے بھی سوال کریں گے۔ ابھی پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے جو تم کو ذمہ داری دیا تھا کیا تم نے اس کو ادا کر دیا؟ حل بلغت رسالتکم قالوا نعم، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں پروردگار، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ کتنے سال؟ تقریباً 1000 سال، 950 سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کو
جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ کریں گے پروردگار میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو لے کر آئے گا، ان کے ماننے والوں کو لے کر آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ قوم سے سوال کرے گا فماذا تقولون، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم سے سوال کرے گا کیا تمہارے پاس نوح نے پیغام کو پہنچا دیا تھا، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا تھا؟ تو قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، وہ کہیں گے کہ فَيُدْعَى قَوْمُهُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَ مِن نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، قوم کے لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدمہ ہے، ان کی قوم کا یہ ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، قوم کے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ تم نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے نوح علیہ السلام؟ اے اللہ میرے اس بات پر میری گواہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مقام امت مسلمہ کا، یہ ہے مرتبہ ہمارا اور آپ کا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے تعلق سے آپ کے آنکھوں سے زار و قطار ہوں گے۔ اس نقشے کو آپ نے یاد کیا، اللہ کیا حال ہوگا؟ نوح علیہ السلام، ساری قوم آئیں گے، ہر قوم پر اللہ تعالیٰ گواہ لائے گا اور سارے گواہوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بطور گواہ لے کر آئے گا۔ اس منظر کو یاد کر کے، اپنی ذمہ داری کو یاد کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی، اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان سے، ایک تو پیغمبروں سے بھی اللہ سوال کرے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی اور ان کی قوم کے لوگوں سے بھی، اور سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، احساس اگر ہمارے اندر ہے اس ذمہ داری کا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے مخاطب ہوگا، ہر انسان سے اس کے اعمال کا سوال کرے گا۔ اس کی شہادت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا اجتماع جو تھا وہ حجۃ الوداع کا آخری حج، آپ نے جو حج کیا حجۃ الوداع، اس حجۃ الوداع میں بے شمار کافی نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں سنائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ کی یہ بھی تھی، ذمہ داری کے تعلق سے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دیا ہے، اس کے تعلق سے کتنی فکر مند تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے صحابہ قیامت کے دن تم سب کے سب ملاقات کرو گے مجھ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا یا نہیں؟ اب بتاؤ میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا یا نہیں؟ تو سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا قد بلغت الامانۃ ونصحت الامہ وادیت الامانۃ وحق جہادہ، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی طرف سے جو امانت، اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرے بندوں تک تیرے دین کو پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس کی گواہی دے دی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کا یہ احساس تھا۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستو، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں، چاہے انسان
عالم ہو غیر عالم ہو، غریب ہو امیر ہو، مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، چاہے تم اچھے کر رہے ہو یا برے کام کر رہے ہو، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لے کر آئے گا، اس کے سامنے اس کے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں کو پیش کر دے گا۔ بندہ حیرانی کے ساتھ دیکھے گا کہ میرے اچھے اعمال بھی ہیں، میرے برے اعمال بھی ہیں، نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا ہے۔ اللہ کہے گا کہ بتا میرے بندے، میرے جو لکھنے والے فرشتے ہیں انہوں نے کوئی خطا تو نہیں کیا، کرامن کاتبین نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا؟ بندہ حیرانی سے ہو کر سوال کرے گا پروردگار یہ سب اعمال میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ ایک گناہ سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ جیسا جس کی نیت اگر اچھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے اعمال کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اگر کوئی شخص برائی کا عمل کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس انسان نے برا کا کام کیا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے۔ پھر اس کے بعد فماذا انتم قائلون، ان تمام اعمال کے تعلق سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میرے عزیز نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، ہر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندے کو لے کر آئے گا تو اس کے سامنے اس کے اعمال کو رکھے گا، دائیں دیکھے گا اچھے اعمال، بائیں دیکھے گا برے اعمال، سامنے جہنم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس کے اعمال کو گنائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اتقوا النار، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، براہ راست ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، یہ پہلی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ عام طور پر ہمارا اور عام لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کوئی کسی مسجد کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو وہی ذمہ دار ہے، ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری کا احساس اتنی اہم چیز ہے، اس کو اس حدیث کے ساتھ آپ سن کے جائیے۔ عبید اللہ ابن زیاد، یہ ان کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت معقل ابن یسار ایک صحابی رسول ہیں، یہ بیمار ہو گئے، ذمہ داری کا احساس دیکھیے، بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان کی عیادت کو گئے، اور جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرا خیال ہے اگر یہ سخت ترین بیماری مجھ کو لاحق نہیں ہوتی اور مجھے امید ہوتی کہ اس بیماری سے میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں یہ حدیث تم کو نہیں سناتا، لیکن مجھے امید ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیماری میری جان لے لے گی، میں زیادہ دن تک نہیں بچ سکوں گا، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت، ایک حدیث میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ حدیث پڑھنا شروع کیا۔
حدیث کیا ہے؟ ما من عبد یسترع اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی شخص کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، یہاں کوئی مسجد، مدرسہ، ٹرسٹ یا اسی طریقے سے کوئی ادارہ یا کوئی چیز کا نام آپ نے نہیں لیا، ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترع اللہ رعیتا، کسی بھی چیز کا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، یموت یوم یموت، جس دن اس کی موت آئے گی وہ مرے گا، لیکن آدمی ذمہ دار بننے کے بعد اگر اس نے کسی قسم کی کوئی خیانت کیا ہے، اس میں لاپرواہی اختیار کیا ہے اور اس میں گڑبڑ کیا ہے، وَهُوَ غَاشٍ، اس میں خیانت کیا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماتحت والوں سے یا جو ذمہ دار وہ بنا ہے اس میں اگر اس نے کوئی خیانت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، ہر مسلمان ذمہ دار ہے. اس بات کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. کوئی یہ نہ کہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، فلاں عالم ذمہ دار ہے، فلاں امیر ذمہ دار ہے، فلاں ٹرسٹ ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے. ذمہ داری کی کچھ اقسام ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. عام طور پر ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا ماحول کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے ہم ساری ذمہ داری اپنوں سے دوسروں کے کاندھوں پر ڈھکیل دیتے ہیں اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ذمہ داری نہیں. ایسا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے. حدیث دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ ذمہ داری اتنی اہم چیز ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ رسول الا تجعلون امیرا او والیا، اے اللہ کے رسول مجھے کسی جگہ کا آپ امیر یا کوئی والی کیوں نہیں بنا دیتے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی کہیں کا امیر بنوں، کہیں کا والی بنوں، کہیں کا ذمہ دار بنوں. تو چونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نفسیات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، حضرت ابو ذر کے اس مطالبے پر آپ نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں اگر لوگ ان کو ذمہ دار بناتے ہیں، ان کی خود خواہش نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خواہشات ان کی ہوتی ہے کہ ہم امیر بن جائیں، ہم ذمہ دار بن جائیں، اور پھر وہ پوری ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کہیں کا نگران بنا دیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی احب ما احب لنفسی. الفاظ حدیث کے سنیے. کہا کہ اے ابو ذر جتنا میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، جتنی محبت میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. کہا کہ اے ابو ذر انک ضعیف، تم کمزور ہو. جو انسان اگر کسی چیز کا ذمہ دار بن جاتا ہے تو آپ دیکھیے لوگ کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں کام نہیں کرتے، فلاں ذمہ داری ادا نہیں کرتے. لوگ ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کوئی تعریف نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ. تو کہا کہ اے ابو ذر تم کمزور ہو، تم لوگوں کی باتوں کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ لوگوں کے طعنے سن سکو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ. اے ابو ذر یہ جو ذمہ داری ہے، اگر قوم اور سماج کی، معاشرے کی اور گھر کی ذمہ داری کو اگر کوئی صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ رسوائی کا ذریعہ بنے گی، شرمندگی کا ذریعہ بنے گی. اور اے ابو ذر تم کسی بھی دو انسان کے اوپر ذمہ دار مت بننا. میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستو، اس اعتبار سے دیکھیے کہ ذمہ داری بڑی اہم چیز ہوتی ہے شریعت کی نظر میں. اب آئیے اسلام نے کچھ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر نافذ کیا ہے. اہل علم نے 2-3 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن،
اللہ اکبر. یہ دیکھیے اب عام بات آپ نے فرمائی, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, کوئی بچے گا نہیں, ہر شخص ذمہ دار ہے, کوئی اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کاندھوں پر نہیں ڈال سکتا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ نے تفصیل بیان فرمائی, والامیر راع, جو ذمہ دار ہوتا ہے قوم کا, جماعت کا, اور جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اور امیر اپنے ماتحت والوں پر جو ہے نگران اور ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی والرجل راع فی اہل بیتہ, یہ چیز اصل چیز ہے کہ ایک تو عام بات آپ نے فرمائی, جو لیڈر ہیں قوم کے, سماج کے, ملک کے, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. میرے بھائیوں اب آپ غور کیجئے, آج ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے, یہ ملک ایسا ہے, وہ ملک ایسا ہے, مختلف جگہوں کے تعلق سے تبصرے ہوتے رہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. ہاں, جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کرے گا اس کے بارے میں ہمیں کوئی احساس ہی نہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز والرجل راع فی اہل بیتہ, اللہ تعالیٰ نے جو قوام ہیں, جو مرد ہیں, جو ماں باپ ہیں, جو باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ عام طور پر باپ یہ سوچتا ہے کہ میں کما رہا ہوں, گھر میں کھلا رہا ہوں, لائٹ بل بھر رہا ہوں, بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہوں, بس میری ذمہ داری ختم. میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. والرجل راع فی اہل بیتہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ ایک اعتبار سے ذمہ دار ہے, اس کے گھر والوں کے تعلق سے, بیوی, بچے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا باپ سے. باپ خود نماز پڑھنے کے لیے اکیلے آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے کر آئے. یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہماری اور آپ کی؟ گھروں کے اندر کیسے اصلاح پیدا ہوگی؟ ہم اپنے گھروں کو کیسے صالح معاشرہ بنائیں گے, کیسے اچھا مثالی گھر بنائیں گے؟ میرے بھائیوں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کی, سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, واہلیکم نارا, اور اپنے گھر والوں کو اپنے جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو باپ کی حیثیت اللہ کے رسول نے فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ. اس کا ذکر کرنے کے بعد والمرأۃ راعیۃ فی اہل بیتہ, عورتوں کو بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے. ایک گھر میں اگر باپ باہر کی زندگی سنوارتا ہے, کمائی کر کے لے کر آتا ہے, باہر کی زندگی کے تعلق سے, اس کے تعلق سے سوال ہوگا, تو عورت بھی کہیں باہر نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بچوں کے تعلق سے سوال کرے گا. ماں کے اندر اگر ایمان کی دولت نہیں ہے یا ماں بے پردگی اختیار کرتی ہے, اپنے بچوں کے تعلق سے کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتی, تو قیامت کے دن اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہجر کے اندر اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیرے پروردگار کی قسم سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. میرے بھائیوں یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے اندر مثالی گھر نظر آنے لگے گا. ہر مسلمان دوسروں کو نہ دیکھے, اپنی ذمہ داری کا احساس ہر کوئی کر لے تو کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والمرأۃ راعیۃ فی اہل بیتہ, عورت سے, ماں سے, بیوی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سب سے بہترین عورت قرار دیا جس عورت کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر شوہر کمائی کر کے لے کر آتا ہے, گھر میں کما کر باہر سے آتا ہے, تو عورت کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس انداز سے اس سے ملے کہ اس کو خوش کر دے.
ایسا نہیں کہ شوہر تھکا ماندہ آئے اور عورت منہ بچھاڑ کر پڑی رہے، گھر کا دروازہ نہ کھولے، آپس میں نا اتفاقی ہو۔ سب سے بہتر عورت یہ ہے کہ اپنے شوہر کو دو دیکھتے ہی خوش کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلی صفت ہے اذا رأت سرت کا۔ دوسری صفت، جب شوہر گھر سے چلا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی نفس کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس عورت کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، اپنے شوہر کو خوش کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اپنی حفاظت کرے گی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اس کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے گی، تو یہ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، نہ مرد باقی ہیں، نہ عورتیں باقی ہیں، نہ بوڑھے باقی ہیں، نہ جوان باقی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کوئی غلام ہے، کسی کارخانے میں کام کرنے والا ہے، خادم ہے، نوکر ہے، تو اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا والغلام راع فی اہل بیتہ، کہ جو نوکر ہے وہ اپنے سید اور سردار کے گھر والوں کے تعلق سے، اس کے کام کے تعلق سے بھی اس سے ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسئولیت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے کئی ایک ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اس میں سے سب سے بڑی جو بنیادی جو ذمہ داری ہیں، ابھی تک تو عام تھی لیکن 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذمہ داری ہے۔ ہماری زندگی کی مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کریں۔ ہر مسلمان، ہر انسان اس بات کی فکر کرے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ہماری جو مقصد ہے اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ عقیدہ درست ہو اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہو۔ ایسا نہیں کہ عقیدہ درست ہے لیکن عمل کے اندر بگاڑ ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان اور عقیدہ اور عمل کو بالکل درست کرے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے۔ اور دوسری ذمہ داری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماتحت والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں، ان کی خبرگیری کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی برائی نظر آئے تو اس برائی کو ختم کرنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ 3 ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ایک حدیث بڑی مشہور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی عام ذمہ داری ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ ہے خیر امت کی ذمہ داری ہے، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ عام مسلمان ہر کسی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ احساس ہو، اگر گھر میں برائی ہو تو گھر میں روکے، معاشرے اور سماج میں اگر برائی نظر آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نماز کو اگر اکیلے آ رہے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ یہ گھر اللہ کے بندوں سے بھر جائے، اللہ کے بندگی سے بھر جائے۔ کوشش کریں کہ اگر ہمارا کوئی بے نمازی دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو اس کو پاس جائیں، مصلحت کے طور پر، خیرخواہی کے طور پر اس کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں کی طرف بلانے والے ہیں۔
والمومنون والمومنات، مومن مرد بھی ہیں، مومن عورتیں بھی ہیں. اگر عورتوں کے اندر کوئی خرابی اور کمی دکھے تو ایک عورت اس کی اصلاح کرے. والمومنون والمومنات یأمرون بالمعروف، یہ پہلی صفت ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں. میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آج ہمارے گھروں سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، سماج سے یہ ذمہ داری ہم دوسروں کے کاندھوں پر ڈال دیے کہ نیکی کا کام کرنا، برائی سے روکنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، فلاں مساجد و مدارس کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر کسی کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یہ ذمہ داری اگر مسلمانوں نے مجموعی طور پر اگر اس ذمہ داری اس کو نہیں سمجھا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں دو. کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی برائی ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالموں کو، شریر لوگوں کو اور بدماشوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. نیکی کا حکم نہیں دینا، برائی سے نہ روکنا، اس کا اثر ہمارے معاشرے میں، سماج، سوسائٹی میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ثم یدعوکم، پھر تمہارے نیک لوگ، تمہارے بہتر سے بہتر عبادت گزار، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے اور تمہارے نیک پارسا متقی، حج پر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اگر دعائیں بھی کریں گے، نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ، ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دروئے زمین پر زندہ رکھ، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي